ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور یہ خطاب اس لحاظ سے یونیک ہے, اس لحاظ سے بہت اہم ہے, اس لحاظ سے منفرد ہے کہ انہوں نے ایکسٹمپور فی البدی خطاب کیا. اس سے پہلے پاکستان کے جو وزیر اعظم آتے تھے انہیں ایک پرچہ دے دیا جاتا تھا اور وہ پرچہ پڑھ کے چلے جاتے تھے. تو یہ بڑی بات ہے عمران خان کی کہ انہوں نے فی البدی ایکسٹمپور تقریر کی یا قوم سے خطاب کیا. بہت اہم ایشوز کو انہوں نے اجاگر کیا. اگر یہی جو وہ کر کے آئے تھے اپنے ترجمان کو دیتے, حکومتی ترجمان کو, فواد چودھری صاحب فیڈرل منسٹر کو, تو اس پورے اس کی افادیت جو ہے وہ زیرو ہو جاتی. میرا خیال ہے عمران خان صاحب سمجھ گئے ہیں, اب ان کو کئی محکمے خود چلانے پڑ رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں, ایون فائنانس کے مسئلے کو بھی اب وہ خود دیکھنا شروع ہو گئے. چند بہت اہم باتیں میرے پاس جو گیسٹ ہیں. ایک طرف انہوں نے صاف طور پہ بتایا کہ یہ 10 سال کی جو تباہی ہے, تباہی, اس تباہی کی کا جو ہے وہ ہم اور آپ پھل کھا رہے ہیں. ابھی نظر آ رہا ہے ہمیں یہ جو پریشر ہے یہ 10 سال کی تباہی کا پریشر ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں, ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے آئی ایم ایف کے لیے ان کو عمران خان صاحب کو کنونس کیا تھا بہت بڑی تعداد میں, اور وہ گئے بھی حکومت کے اراکین, لیکن جس قسم کا ایجنڈا آئی ایم ایف کا تھا اور جس قسم کی شرائط آئی ایم ایف کی تھی, وہ پاکستان کی حکومت کم از کم عمران خان صاحب اس شرائط کو نہیں مان سکتے تھے. اس لیے جن لوگوں نے مشورہ دیا کہ آئی ایم ایف کی طرف نہیں دوست ممالک کی طرف جائیں اور کٹوتی کریں اپنے اخراج میں, وہ آج کامیاب ہوئے اور سعودی عرب سے ایک بہت بڑا بیل آؤٹ پیکیج ملا. اور 2 اور ممالک کی خوشخبری پرائم منسٹر صاحب نے سامنے دے دی ہے, ایک چائنا اور ایک ملائیشیا کی, جو آنے والے وقت میں پاکستان کو ملے گی. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ 3-4 چیزیں بہت اہم کہی ہیں. ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو اصل میں اس کا مقام ہے پوری دنیا میں, اسلامی دنیا میں سب سے اہم ملک ہے, وہ اپنا ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے. مسلمان ملکوں کے درمیان جو اختلافات پھیلا دیا گیا ہے, یمن ہے, سعودی عرب ہے, شام ہے, لیبیا ہے, ایران ہے, بہت بڑی بات کی ہے اور یہ خوشخبری کی بھی بات کی ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے, آپ پارلیمنٹ میں چڑھ جائیں یا سڑک پہ چڑھ جائیں, این آر او نہیں ہوگا, احتساب نہیں رکے گا, ان کا ٹھکانہ جیل کے اندر ہے. یہ جتنا چیخیں, جتنا شور مچائیں, ان کا ٹھکانہ جیل ہے. احتساب پہ کوئی کمپرومائز نہیں, ادارے آزاد ہیں. اور یہ سارے کیسز ابھی جو ان کے اوپر بن رہے ہیں یہ انہی کی گورنمنٹ کے ہیں پہلے کے, ابھی ہم نے تو کچھ بنایا ہی نہیں ہے, ابھی تو ہم آڈٹ کر رہے ہیں. بڑی بات کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اعداد و شمار بھی دیے ہیں. کسی وقت ہم بھی بہت سارے اعداد و شمار لے کے بیٹھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ بہت اہم گیسٹ ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, ماہر معاشیات, ڈین نیسٹ, ممبر ایک ایڈوائزری کونسل. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, سابق نگراں وزیر دفاع, سابق وزیر دفاع پیداوار, سابق ایڈوائزر نیشنل سیکیورٹی, بڑا نام ہے, سابق سیکرٹری دفاع, آپ کا شکریہ سر. سلمان بشیر صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ, بڑا نام, آپ کا بھی شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کے پاس. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, کیا سوال کروں میں آپ کی طرف, آپ نے بھی تقریر سنی ہوگی عمران خان کی, اور یہ جو میں نے تھوڑا سا انٹرو دیا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر سر؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. میرے خیال میں آج اس دورے کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ نے کس طریقے سے, کس پازیٹیو انداز سے ریاکٹ کیا. آپ کے ایکسچینج ریٹ پہ صرف $6 بلین کے اسسٹنس سے آپ کا ایکسچینج ریٹ پہ پاکستان کا روپیہ زیادہ مضبوط ہونے لگا ڈالر کے مقابلے میں.
تقریباً 1560 جو انڈیکس ہے اسٹاک مارکیٹ کا وہ اوپر چلا گیا. تو دیکھیں یہ ہمارے ان لوگوں کے لیے ایک میسج ہے جو پاکستان کو زبردستی IMF کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے. اور میں واحد آدمی تھا جو اس کے مخالفت کر رہا تھا، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ سر تھوڑا کام کرنے خود جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر آپ چلے گئے تو آپ الیکشن اگلا نہیں جیت سکتے. یہ میں نے پرائم منسٹر سے کہا تھا. تو میرے خیال میں پرائم منسٹر نے جو ہے انہوں نے بھی بیڑا اٹھایا کہ بجائے ہم IMF کی طرف جانے کے دوست ممالک کی طرف چلتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ دوست ممالک نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا، بلکہ جو ایٹ لیسٹ جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کہیں زیادہ سعودی عرب نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کو اس ڈیفیکلٹ حالات میں ہماری مدد کی ہے. اور ابھی جو ہے پرائم منسٹر نے ان کا بڑا شکر ادا بھی کیا. ہم بھی سب شکر گزار ہیں. تو جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، غالباً قدرت بھی یہی چاہ رہی ہے. اللہ بھی میرا ہاتھ ایٹ لیسٹ مضبوط کر رہا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو یار میں بھی منع کر رہا تھا، نیت ٹھیک تھی تو اللہ بھی مدد کر رہا ہے. پرائم منسٹر کے دل میں بھی یہی تھا، وہ نہیں جانا چاہتے تھے. آپ یقین کریں کہ بار بار انہوں نے یہ بات کہی کہ میں کس طریقے سے غریب عوام کو پروٹیکٹ کروں. بار بار ان کا یہ ہوتا تھا کہ میں ان پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں ان کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہوں. اگر میں چلا جاؤں گا تو واقعی ان کو میں نہیں کر سکتا ان کو پروٹیکٹ. تو وہ نہیں چاہ رہے تھے، وہ مجبور ہو رہے تھے کیونکہ ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے بالکل ان کا ذہن اس طرف بنا دیا تھا. لیکن وہ نہیں چاہ رہے تھے دل سے. اللہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اس دورے کے بعد ایک بڑی کامیابی ملی ہے. ہم سب پاکستانی قوم کو خوش ہونا چاہیے، پرائم منسٹر کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اس ملک کی خاطر جا رہے ہیں کشکول لے کر. لوگ کہتے ہیں نا کہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. بھئی ہم تو IMF میں بھی جاتے ہیں مانگنے کے لیے، لیکن وہ کنڈیشن کے ساتھ آتا ہے. یہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. لیکن اگر وہ جا رہے ہیں تو کس نے ان کو آج مجبور کیا کہ وہ جائیں اور لوگوں سے پیسہ مانگے؟ یہی حکمرانوں نے جو 10 سال کا ذکر کر رہے تھے. اس 10 سال میں پاکستان میں بڑی تباہی مچی ہے، اور اس کی وجہ سے آج پرائم منسٹر مجبور ہوا کہ وہ جائے اور لوگوں سے مانگ رہا. اور یہی لوگ پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. حیرت کی بات ہے ویسے یہ کہ کچھ یہ کہتے ہوئے بھی انہیں شرم نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں یہ. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی وہ چین کے دورے میں بھی جا رہے ہیں، وہاں سے بھی کافی امیدیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یقین کریں کہ تقریباً $17 بلین ہم ریز کر سکتے ہیں مارکیٹ سے. 17 بلین ڈالر. $10 بلین کا تو میں نے آلریڈی پرائم منسٹر کو دیا ہوا تھا کہ کیسے ہم ریز کر سکتے ہیں. 7 بلین اور بھی ہے. آپ یقین کریں کہ وہ طریقے ہیں جو ہم ماضی میں کرتے ہوئے آئے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے. تو بات یہ کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. میں وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنے مائنڈ سیٹ کو IMF سے نکال کر اپنے کام پہ لگاؤ. $17 بلین کے جو آپ اس میں سے اگر آدھے بھی ہو جائیں اوور اینڈ ابو جو سعودی عرب سے اور باقی جگہوں سے ابھی ہمیں جو ایکسپیکٹیشن ہے، پاکستان بالکل اس کرائسس سے نکل جائے گا. یہ وقت کی چیز سے 5 سے 6 مہینے کی بات ہے. محنت کرنی پڑے گی. میں اسی لیے میں وزارت خزانہ وزیر خزانہ سے کہتا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں اور کام پہ لگ جائیں. خود محنت کریں. جو ریفارمز کرنا ہے، جو IMF کہتا ہے، آپ خود کریں اور اپنے پیس سے کریں. دیکھیں یہاں پر یہ میں ہرگز یہ میسج نہیں دینا چاہتا ہوں کہ ہم IMF میں اگر نہیں گئے تو کوئی ریفارم ہم ملک میں نہیں کر سکتے. ریفارم کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، وہ ہمیں خود کرنا ہے. تو لیکن فرق یہ پڑے گا اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے تو ان کے پیس سے کرنا پڑے گا، اور وہ بہت پریشر پڑے گا پاکستان کے عوام پہ. ہمیں کرنا وہی ہے جو IMF کے ساتھ ریفارم اگر ہوتا پروگرام میں جاتے، جو ہمیں کرنا تھا ہمیں خود کرنا پڑے گا. لیکن ہم کم سے کم اپنے پیس سے کریں گے تاکہ عوام پہ بوجھ نہ ڈال سکیں.
نہ ڈال سکے. میں آگے چلوں گا. پرائم منسٹر نے خود بڑے واضح طور پہ کہہ دیا, اور میرا خیال ہے انہوں نے آپ کا مائنڈ پڑھا. سر واحد آپ تھے, ٹی وی پہ بھی آپ ہی اختلاف رکھتے تھے, باقی جو لوگ اختلاف رکھتے تھے وہ بھی کسی نہ کسی ایک ٹیلی فون کال پر جو ہے وہ ایگری کر گئے. اور یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ لوگ اپنے اس پوائنٹ پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نیت کی بات ہوتی ہے, ملک کی بات ہوتی ہے. میں آتا ہوں جناب سلمان بشیر صاحب کی طرف. پہلے سلمان بشیر صاحب, اس وقت پاکستان اور سعودیہ کا ریلیشن آپ نے دیکھا ہوا ہے. سر بڑا تجربہ ہے آپ کو, مسلم ممالک اور پاکستان کا ریلیشن آپ نے دیکھا ہوا ہے, چائنا امریکہ کا ریلیشن بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے, سب جانتے ہیں. ابھی نئی حکومت ہے, سعودی عرب گئی ہے. سعودی عرب اس وقت کرائسس میں بھی ہے سر, پرابلمز میں بھی ہے, مسائل میں بھی ہے. اس صورتحال میں ایک بہت بڑا پیکج سامنے آیا ہے, بڑا ریلیف ملا ہے. دوسری طرف میں چاہوں گا کہ آج وزیر اعظم نے ایک اور خوشخبری سنائی ہے سر, بہت بڑی خوشخبری, اور وہ ہے مسلم ممالک کے درمیان پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے گا اور کامیابی کی طرف جائیں گے. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ نے خطے کی بات کی. سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہمارے دیرینہ ہیں. ہمیشہ ہر موقع پر جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی تو سعودی عرب نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت خاص اسپیشل ریلیشن شپ ہے. آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ خطے کے حالات جو ہیں مڈل ایسٹ کے, اس میں بھی بہت تذبذب کا عالم پایا جاتا ہے. سعودی عرب کے اپنے بھی کچھ مشکلات اندرونی بیرونی اس وقت نظر آ رہے ہیں. مگر ایک بات دیکھنے کی یہ ہے جی کہ کم سے کم اب 20-30 سال ہو گئے. جو ایک کانسیپٹ تھا ہمارا بلکہ پورے امہ کا کہ اس میں اتحاد ہوگا, اس میں یونٹی ہوگی, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے وہ ایک فورس ابھرے گی انٹرنیشنل ہورائزن پہ. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 دہائیوں سے یہ نہیں ہو سکا, بلکہ OIC کا نام بھی کہیں نظر نہیں آتا, اور بہت ساری تباہی ہوئی ہے اس سارے علاقے میں, اور بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے. اس میں پاکستان کا رول ثالثی کا تو خیر بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سنبھل کر چلنے کی بہت ضرورت ہے. جو ہماری اپنی قوم کی, ملک کی جو ترجیحات ہے وہ سب سے پہلے آنی چاہیے. تو اس لحاظ سے میرا خیال میں اس وقت باقی سب بھی یہی کر رہے ہیں. امریکہ خود یہ کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو قاعدے قانون ان کے خیال میں ان کے لحاظ سے اس وقت مناسب نہیں ہے تو وہ ان سے ہٹ رہے ہیں. INF ٹریٹی سے نکل گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو میں اس بات سے تو بہت مجھے خوشی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے, خاص کر پرائم منسٹر, ان کی جو سوچ ہے وہ بہت کلیئر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, اس کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. اور بہت ایک لحاظ سے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جو ان کو جانا پڑا ہے سعودی عرب یا اور جگہ پہ اور فائنینشیل بیل آؤٹ کے لیے بات کرنی ہے, تو ان پہ یہ بہت بوجھ ہوگا. وہ ان کی سوچ اس طرح کی نہیں تھی کہ ان کو اس قسم کی سچویشن میں کسی سے درخواست کرنی پڑے. مگر سعودی عرب ہمارا قریبی دوست ہے جی, چین ہمارا بہت قریبی دوست ہے. مجھے امید ہے کہ ان کا جو چین کا دورہ ہے وہ بھی اچھا رہے گا پاکستان کے لیے. اس میں صرف میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان کافی کشیدگی بڑھ رہی ہے ٹریڈ وار وغیرہ کے ضمن میں, اور بہت زیادہ ریٹرک ہے امریکن سائڈ سے. چین بہت اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کر رہا ہے. میں یہ وضوح کے ساتھ کہتا ہوں کہ چین جو ہے ہمارا واقعی سنسیئر دوست ہے, جیسے کہ سعودیز ہیں, اور چین نے بہت ساتھ دیا ہے. اور یہ سی پیک کو ایک غلط طریقے سے قوم کے سامنے پیش کرنا, بدگمانی اس کے ضمن میں اجاگر کرنا. اب یہ ملیشیا کی بات کرتے ہیں کہ جب مہاتیر نے کچھ پروجیکٹ جو ہے وہ کینسل کر دیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب چیز اپنی جگہ پہ ہے, ہمیں اپنے حالات دیکھنے ہیں جی. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, میں آگے چل کے ذرا آپ سے بات کرتا ہوں. میں مزید بات آپ سے آگے چل کے مزید آپ سے رائے لیتا ہوں. اور یقیناً
ہم اپنی لڑائی میں ایسے کام کرتے ہیں جس میں ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. سی پیک ملک کے لیے بہت اہم ہے. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل صاحب آئی ایم ایف میں عمران خان صاحب نہیں گئے اور وہ دوست ممالک کی طرف چل گئے. دوست ممالک نے اپنی مسائل کے باوجود, جو پرابلمز ہیں اس کے باوجود ایک بڑا بیل آؤٹ پیکج دیا اور پاکستان کو ریلیف ملا, اور آئندہ بھی چائنا اور ملیشیا کے حوالے سے خوشخبری ہے. لیکن ہم نے دیکھا جیسے ہی وہ ہوا ہے, امریکہ نے پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ کر دیا, دھمکی دے دی. اس خطے کے حوالے سے جو پالیسی کی بات کی ہے کہ جی وہی پالیسی ہے, بدلی نہیں ہے. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ جی بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں اس سے پہلے میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہوں گا. پہلے تو وہ جو کہتے ہیں کہ فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ, تو دوستوں کی پہچان ایسے موقعوں پر ہی ہوتی ہے. دوسری بات کہ آپ کو آج نظر آ گیا کہ کانفیڈنٹ پرائم منسٹر اینڈ اے کریڈیبل پرائم منسٹر, کہ وہ جو بات باہر جا کے کرتے ہیں اس پر لوگ یقین کرتے ہیں. تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پچھلے 7-8 سال سے ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کی تحریریں پڑھتا رہا, اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہو بہو سچ ثابت ہوا. اور میں حیران ہوں کہ میں تو ایک لے مین تھا, یہ باقی جو لوگ تھے جو اکانومی کو سمجھتے تھے وہ ان کے ساتھ کیوں جھگڑا کر رہے تھے اور وہ ان کی بات کیوں نہیں مانتے تھے. اور اب بھی جو انہوں نے بات کی وہ پوری ہوئی. تو میری تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹر اشفاق احمد جیسے جو لوگ ہیں ان کو کوئی پرمنٹ رول دینا چاہیے اس حکومت میں, تاکہ یہ معاشی جو ترقی ہے پاکستان اس میں یہ کوئی کردار ادا کر سکیں. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے 54 یا 55 اسلامی ملکوں میں سے ملک رہ کتنے گئے ہیں؟ پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ, ملیشیا, انڈونیشیا, ایران. یہ 6 ملک میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں. باقی سب کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے. تو اگر یہ 6 ملک یہ نہ سمجھ پائیں کہ یہ ایک باقاعدہ ایک کمپین ہے, ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, اور یہ آپس میں اب بھی نہ ملے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہے. تو یہ موقع ہے, جیسے سلمان بشیر صاحب کہہ رہے تھے, کہ OIC کو فعال کیا جائے, آپس میں ہاتھ ملائے جائیں, سمجھ لیا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور ایک دوسرے کو بتایا جائے کہ جو ہماری لڑائیاں یہ کروائی جا رہی ہیں یہ ہو نہیں رہی ہیں, فالس فلیگ آپریشنز ہیں, یہ جھوٹے ایک دوسرے کے اوپر مقدمات بنتے ہیں, یہ کوئی تیسری طاقت کام کرتی ہے اور دوسری کا نام لگا دیتی ہے. یہ بات ساری کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا پاکستان اس وقت بڑی یونیک پوزیشن میں ہے, اور پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جس بلاک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے, یعنی کہ چین, ترکی اور یہ سعودی عرب جیسے ہے, سعودی عرب کو اس طرف لے کر جائے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھائے, اور امریکہ کے چنگل سے نہ خود بھی نکلے اور باقی ممالک کو بھی نکلنے میں مدد دیں. اسی طریقے سے ایران اور سعودی عرب میں جو غلط فہمیاں چاہے وہ یمن کے متعلق ہوں چاہے شام کے متعلق ہوں ان کو دور کریں, ترکی اور سعودی عرب کو نزدیک لانے کی کوشش کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس بات کا انڈیا دیا ہے عمران خان صاحب نے, اس میں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ عنقریب انشاءاللہ 1-1.5 سال میں وہ ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرے گا پاکستان اسلامی ممالک میں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, حالانکہ میں اکانومی کا کوئی ماہر نہیں ہوں, کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں خوشی ضرور منائے, لیکن بہت زیادہ بغلیں بجانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو ایک رکے ہوئے سانس کو ایک آکسیجن ملی ہے تھوڑے عرصے کے لیے. کام تو ہم نے خود کرنا ہے, یہ بھی قرضہ ہی ہے جو ہمیں ملا ہے, یہ کوئی ہمیں کوئی گرانٹ یا اس قسم کی چیز نہیں ہے. تو بے شک ایک سانس لینے کا موقع ملا ہے, لیکن اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی 1 سال کے اندر ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم دوست ممالک کو آزما رہے ہیں, اپنے پاکستانیوں کو بھی آزمائیں. پاکستان کے اندر بھی بہت سرمایہ ہے ڈاکٹر صاحب,
پاکستان کے باہر بھی بہت سرمایہ ہے، بینکوں میں نہیں ہے، اس کو آپ نے کیسے ہارنس کرنا ہے، کیسے لے کر آنا ہے، یہ ہمارے جو معیشت دان ہے ذرا اس پہ بھی غور کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. پاکستان کے اندر جس دن سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، گزشتہ 35 سال میں سویلین حکومت کے بعد جو یہ سویلین آئی ہے، وہ سر 128 اکاؤنٹ ایسے ہیں جس میں اربوں اور خربوں روپے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. مثلا یہ پیسے کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ان غریبوں کو جو مرے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ ڈر اور خوف ہے عمران خان کا، جس کی بنیاد پر یہ پیسے جو ہیں لوگوں نے دوسروں کے اکاؤنٹ میں پھینکنا شروع کر دیا ہے. کم از کم یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. آج سے پہلے نہ نواز شریف صاحب کی نہ زرداری صاحب کی حکومت میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جی کسی اس طرح کے اکاؤنٹ میں اربوں اور خربوں روپے آئے ہوں. ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں ذرا آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق صاحب کی طرف. ڈاکٹر اشفاق صاحب، ماشاء اللہ آپ نے جو کہا لکھا وہ اب سامنے آ رہا ہے اور صحیح ہے. دونوں میرے سینئر حضرات نے یہ ریکمنڈ کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ ایک ایسی پوزیشن جو بہت ہی اسٹرانگ ہو جہاں سے یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. میں ذرا آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ چیز تھی تو میں اس کی کلیریفیکیشن آپ سے لینا چاہوں گا کہ اب جب کہ یہ بیل آؤٹ پیکج آ چکا ہے، ریلیف کم از کم مل گیا ہے، اور آپ نے کہا کہ میں نے $17 بلین کے حوالے سے بات بھی کی ہے، بتایا بھی ہے. ایسی صورتحال میں سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر وہ IMF کی طرف جاتے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم گئے تو اس میں IMF بہت کمزور شرائط پر مزید اور قرضے دینے کی طرف آ سکتا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور تھوڑا سا یہ بھی کہ اس وقت اگر IMF کی طرف نہیں جاتی ہے پرائم منسٹر، اور چائنا اور ملیشیا سے بھی بہت اچھا پیکج ملتا ہے، تو پھر کون سی ایسے فیکٹرز ہیں جس کو پرائم منسٹر کو فوراً فالو کرنا چاہیے یا فائنانس منسٹر کو؟ جی سر. تھینک یو. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ملک، ایک 189 کنٹریز ہیں جو IMF کے ممبر ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ممبر IMF کے پاس جاتے ہیں چل کر؟ یہ وہی لوگ جاتے ہیں جو اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے. تو اگر ہمیں جانا پڑا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے 200 ملین کی آبادی والے ملک اور اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیوں ضرورت ہے یار، خود سے کر لیں، کچھ محنت کر لیں آپ. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں راکٹ سائنس نہیں بتا رہا تھا، میں عام بتا رہا ہوں جو ماضی میں کرتا رہا ہوں وزارت خزانہ میں بیٹھ کر، کہ یہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں جانے کی. آپ جا کے $500 ملین لے لیں یا $5 بلین لے لیں. جانے کا مطلب یہ ہوا کہ یو ہیو سرنڈرڈ یور سیلف، اور پالیسیز جو ہیں بنے گی وہاں پر. منسٹری آف فائنانس پاکستان کا کام ہوگا اس کو صرف اور صرف امپلیمنٹ کرنا. پالیسی یہاں نہیں بنے گی. آپ کیوں اپنی اس انیشیٹو کو، پالیسی بنانے والی انیشیٹو کو دوسرے کے حوالے کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کا دورہ. اس نے بہت زیادہ کانفیڈنس ہم جیسے لوگوں کو عطا کیا. اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لگتا ہے کہ اللہ بھی مہربان ہے ہم پہ. نیت ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کی نیت ٹھیک ہے، اس لیے اللہ مہربان ہے. ابھی اور بھی بہت جگہ مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہے، میں ابھی ذکر نہیں کر سکتا ہوں. بہت پیسے پاکستان کو ملیں گے.
تو جب اتنے پیسے مل رہے ہیں، زیادہ پیسے آ جائیں تو بھی ایشو ہو جاتا ہے. سینٹرل بینک کے لیے پرابلم ہو جائے گا، ریزرو بڑھے گا تو اس کے ایکویولنٹ منی سپلائی بڑھانا پڑتا ہے. تو اس لیے پیسے اب کوئی جو میں آگے کی طرف جو دیکھ رہا ہوں اس میں پاکستان کو شاید اتنی مشکلات نہ ہو. تھوڑا اگر ہم خود بھی محنت کریں، جیسے میں نے کہا کہ $17 بلین کہ جو ہے کہ ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ وہ طریقے ہیں جو ہر شخص کرتا رہا ہے ماضی میں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی وہی کر لیں. آپ یقین کریں کہ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرف. میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ سوچنا کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے یہ شکست ہے اپنی. پاکستان should learn to live without IMF. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف آپ ہو جائیں، اپنے مائنڈ کو بنا لیں، آپ کام کر سکتے ہیں. جہاں آپ ڈبل مائنڈ رہیں گے کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے میں بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑیں IMF کی طرف، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، خود کریں. ہم سب موجود ہیں، ہم سب مل کے کام کریں گے یہاں پر. ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں جناب. سلمان بشیر صاحب، ایک تو اس پہ ضرور کمنٹس چاہوں گا کہ جیسے ہی پاکستان کو ایک بیل آؤٹ پیکج سعودی عرب سے ملا ہے، ڈو مور کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، پالیسیز کی بھی بات کر دی ہے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے. اس کے اوپر کمنٹس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ضرور آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا سر، کہ دنیا میں نے دیکھا ہے، جو میں ریسرچ کر رہا تھا سر، تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں مختلف ممالک کی، یہ معاشی مسائل کو حل کرنے میں بھی کردار ادا کرتی ہیں. ہماری ایمبیسیز بیٹھ کے صرف سیمینار کرتی ہے، آزادی کے دن ایک کیک کاٹ لیتی ہے، پاکستانیوں کو بلا دیتی ہے. ہمیں کوئی بڑی کامیابی اس معاملے میں جس طرح دوسرے ممالک کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ جی، بیسکلی جہاں تک ایمبیسیز کا تعلق ہے، میرے خیال میں ہماری ایمبیسیز جو ہے وہ اس طرف اکنامک ڈپلومیسی کی طرف ابھی تک صحیح معنوں میں کام نہیں کر سکی ہے، اور اس کے بہت سے وجوہات ہیں. ایک بڑی بات یہ ہے جی، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کا سوال کے جواب دوں، اس طرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میری درخواست ہوگی، سجیشن ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف کہ سب سے پہلے گورننس کا نظام جو ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے گھر کو ٹھیک کریں، سب سے پہلے اس کی ریکوائرمنٹ ہے. بات یہ ہے، اور مجھے اس بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہی اسی محفل میں جنرل نعیم لودھی نے کہا تھا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے. اگر ہم پالیسیز کو ترتیب بھی دے دیں، اگر امپلیمنٹ نہ کر سکے، اور میں نے اپنی نوکری میں یہ دیکھا کہ مشرف صاحب کے دور سے لے کے ابھی تک کاغذ پہ تو کاغذ ہم نے تیار کر لیے، اور بعض دفعہ تو ایسی صورتحال بھی تھی کہ کاغذ ہم خود تیار ہی نہیں کر سکتے تھے، کنسلٹنٹس کو دیتے تھے، ویسٹرن کنسلٹنٹس کو، این جی اوز کو، کہ یار تم ہمارے لیے کاغذ تیار کرو. تو جب یہ قابلیت بھی نہیں ہے آپ کے گورننس کے سسٹم میں، تو آپ کیسے کریں گے؟ ایک نیت ہے، سنسیئر ہے پرائم منسٹر نے بہت سارے فرنٹ ایک دم کھول دیے ہیں، اداروں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کو آبجیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اس طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہماری خواہش ہے، اس کو تکمیل دینے کے لیے سب سے پہلے جو ہے سول سروس کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کا آبزرویشن ہے کہ جی ہماری ایمبیسیز جو ہیں وہ کیک کاٹتی ہیں انڈیپینڈنس ڈے وغیرہ کے اوپر، اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی. جتنا ٹسل ہے، جتنا ٹف وارفیئر ہے، ہمارے سب اسلام آباد کی منسٹریز آپ دیکھتے ہیں، جو اکنامک افیئرز ہے، جو کامرس ہے، اور یہ ڈاکٹر اشفاق میرے خیال میں اس بات میرے سے اگری کریں گے، ایک دوسرے سے یہ بات کرنے کی بھی انکلینیشن نہیں ہے، نہ کچھ شیئر کرتے ہیں. بی او آئی ہے، ٹریڈ ہے، ہر ایک اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ ٹینجنٹ پہ جاتا ہے. کوآرڈینیشن کی ایشو تو اچھا یہ تو ایک ہو گیا. تو یہ جو ہے میں نے 2001 میں ایک سجیشن دیا تھا، میں اس زمانے میں ڈنمارک میں تھا، اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ڈنمارک میں اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے اپنی ایمبیسیز کے اندر بزنس کاؤنسل بنائی ہے. اس بزنس کاؤنسل کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ملکوں کی اگر ایک کمپنی بھی ہے اور وہ چھوٹی کمپنی ہے،
اس کے پیچھے پوری ایمبیسی اور پوری حکومت جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے باہر کسی ملک میں. انفارچونیٹلی وہ سجیشن جو تھا جو کہ ہم نے دیا اور جو میرا کوئی اوریجنل آئیڈیا نہیں تھا, مگر وہ nobody was interested in پاکستان. ہم نے یہ بھی کہا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اپنے کتابیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگوں کا استحصال کیوں کرتے ہیں. میں پرانی بات کر رہا ہوں آج سے 20 سال پہلے کی, مگر بک کاؤنٹنگ اکانومی کے اوپر ہم نے بہت ٹائم ضائع کیا. تو یہ چیزیں ہیں جی, اس کو میرے خیال میں گڈ فیتھ اور گڈ انٹینشنز کا تو کوئی فقدان نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹیشن سائڈ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک امریکہ کا سوال ہے, دیکھیے امریکہ, میں اس وقت بھی امریکہ میں ہوں اور پچھلے ہفتے میں ولسن سینٹر میں ایک پاکستان سمپوزیم میں بھی تھا, اور وہاں پہ بھی ان کے جو بڑے اہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے تھے, انہوں نے بہت سخت بیان دیا پاکستان کے خلاف. حالانکہ آڈینس میں پاکستان امریکنز اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. اس موجودہ امریکن حکومت کے اندر اس وقت بہت کیوس ہے. جو ٹرمپ صاحب نے پالیسی دے دی اس سے باہر ان کو بات کرنے یا سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں کو, ان کے بیانات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. تو میرا اس پہ سجیشن یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر جب چین جا رہے ہیں تو وہ اس طرف بھی دیکھیں کہ چین کی ترجیحات کیا ہے, وہ اپنی نیشنل ترجیحات کو آگے لے کے جانے کے لیے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. اس وقت میرے خیال میں اگر ایک مورل وائس کسی کی ہے دنیا میں تو وہ چین کی ہے, اور مجھے تو بہت امید ہے, میں خود چین میں رہا ہوں 3.5 سال, میں سمجھتا ہوں کہ چین سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک طرف تو جنرل صاحب یہ ہے کہ جی پاکستان ظاہر ہے ایک بلاک میں بہت اسٹرانگ پوزیشن اپنے آپ کا بنا رہا ہے, سی پیک, چائنا. بدقسمتی جیسے انہوں نے کہا سلمان بشیر صاحب نے کہ اس ملک کے کچھ لوگ جو ہیں سیاستدان انکلوڈڈ بہت مین وہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. ایک طرف یہ, دوسری طرف دیکھیں ابھی سعودی عرب سے جو پیکج ملا ہے, ہم نے فوری طور پر ایران کا ریئیکشن بھی ہمارے سامنے آیا ہے سر. فوراً انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا دیرینہ دوست ہے. ایک طرف انہوں نے کہا بہت دیرینہ دوست ہے اور ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں اس سے. دوسری طرف ہم نے پچھلے دنوں سنا کہ چین اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کے حوالے سے یہ آواز آئی کہ یہ ٹینشن ختم کیا جائے. ایران اور سعودی عرب اس کے لیے اپنے آپ کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہم نے دیکھی. تو سر آپ یہ جو سلسلہ ہے ایران, کیونکہ ہمارا پڑوسی بھی ہے, سعودی عرب, پاکستان, افغانستان, سر کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات گورننس کے متعلق صرف ایک جملہ میں کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ میں کہہ دوں میں اس چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ اس ملک کو چھوٹے چھوٹے گورنیبل ڈسٹرکٹس میں تقسیم نہیں کریں گے, گورننس کا اچھا ہونا بہت مشکل ہے. بس اس کو میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی کی طرف میں پہلے اشارہ کر رہا تھا کہ اگر مسلمان ملک یہ سمجھ جائیں کہ انہیں آپس میں توڑ کر, انہیں آپس میں بکھیر کر یہ سارا معاملہ آگے چلایا جا رہا ہے, اور جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ 54 ملکوں میں سے 6 ہی ملک رہ گئے ہیں, اگر ان کو بھی سمجھ نہ آئی تو ان کی بھی باری آیا چاہتی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر تو بہت دباؤ ہے. تو میں جو بار بار بات کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چین کے ماڈل کا اپنا وہ صحیح ہے جو مثال پیش کی جاتی ہے, لیکن ہمیں کم از کم یہ باور کروانا چاہیے امریکہ کو کہ ہم بھی کوئی دم خم رکھتے ہیں. تو بات یہ, اور یہ میں کہتا ہوں ان کو بالکل کلیئر بتا دینا چاہیے, اور اس بات کا میں اچھی طرح مجھے یقین ہے کہ امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اس وقت. کیوں میں یہ بات کہتا ہوں؟ کیونکہ امریکہ افغانستان میں
نہ ہماری مدد کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ ہماری مدد کے بغیر وہاں سے جا سکتا ہے۔ اور یہ جو پاکستان نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ امریکہ یہاں سے نہ جائے جب تک امن نہ، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ آپ یہ کیچڑ میں چھوڑ کر افغانستان کو نہ جانے کی کوشش کریں، آپ بات چیت کریں جو کہ پاکستان کہہ رہا ہے، اور ایک آپس میں ایک پیسفل ماحول پیدا کر کے یا ایٹ لیسٹ پیسفل ڈائلاگ شروع کر کے پھر آپ یہاں سے جائیں۔ اس میں جانے کا اشارہ جو ہے وہ اس بات میں بھی مضمر ہے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایران اور سعودی عرب کی ٹینشن، اور اگر اور بھی جیسے ترکی کے بھی تھوڑا سا ہے، ترکی اور سیریا کی بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اب سمجھ جانی چاہیے۔ اور اس میں میرے خیال ایک بڑا لیڈر اگر کوئی بھی اٹھ جائے اور ان تمام لوگوں کو ملے اور یہ سارا سین پیش کرے کہ ابھی رہ کون کون گیا ہے، کتنے بڑے بڑے برج گرے ہیں بھائی، لیبیا، عراق، اور آپ دیکھیں سیریا، ایسے ایسے ملک جن کے ایون ایجپٹ کے جو حالات وہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے ہر سب کو آپس میں وہ کر رہے ہیں، ابھی یہاں پر ابھی سعودی عرب کے ساتھ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور جتنی جلدی ہم یہ بات سمجھیں اتنا اچھا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا شخص چاہیے، اور عمران خان میں مجھے وہ خوبی نظر آتی ہے، کو جائے اور تمام لیڈر سے بات کرے، ان کو یہ بات سمجھائے۔ میرا خیال ہے کہ جب کوئی آنسٹ آدمی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، اور کریڈیبل شخص ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے خوشخبری دینے کی بھی بات کی ہے ثالثی کے حوالے سے۔ اشفاق صاحب میرے پاس صرف 1.5 منٹ ہے، میں آخری آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں، آخری ضروری ہے سر، جی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر کو پھر دوبارہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان کی اس ایفرٹ پہ، اور مجھے بہت ساری چیزوں کا علم ہے جو چائنا کے حوالے سے بھی، مجھے یقین ہے کہ چائنا سے بھی آپ کو ایسے ہی خوشخبری ملے گی۔ تو جو ہمارے جو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ریزالو کر رہا ہے، پرائم منسٹر کی محنت ہے اور ہماری دعائیں ہیں۔ اب میں صرف یہ اپیل کروں گا اپنے منسٹری آف فائنانس کو اور وزیر خزانہ کو کہ آپ ڈبل مائنڈڈ نہ ہوں، اب ایک سنگل ٹریک ہو کر جو امیڈیٹ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز تھی اس میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے، لہذا اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے، اپنے ریفارمز کو آپ ایجنڈا کو تیار کریں اور اپنے پیس سے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ جو کام آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کر آپ نے ریفارم امپلیمنٹ کرنا تھا، مثال کے طور پہ ٹیکس ریفارمز ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے، اپنی کمپٹیٹیونیس انڈیکس میں کیسے اپنے آپ کو امپروو کیا جائے، ہر ایک آئٹم کے اندر بہت سارے ریفارمز ہمیں کرنے ہوں گے۔ تو ان سب چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں، ڈبل مائنڈڈ رہیں گے تو ہم وقت ضائع کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے جو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز تھی اللہ نے اس میں بہت حد تک ہمیں کامیابی دے دی ہے۔ آج دیکھیں مارکیٹ کا ریاکشن دیکھیں، پرسپشن کتنا زبردست ہوا ہے صرف ایک اس سے، ابھی اور بھی بہت اچھی خوشخبریاں آئیں گی۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ، وقت ختم ہو چاہتا ہے، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔